www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. مدارس دینیہ عالم اسلام کی اہم بنیاد ہے، سب سے اہم ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کا ستون ہے نماز۔ یہ بات کہ یہ دین کا ستون ہے، نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہمیں اور آپ کو کیسے پہنچا، کہاں سے آیا؟ کیا آپ نے یا میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی بات سنی، مجلس میں شریک ہوئے، پھر کیسے پہنچا؟ اور اس پر اتنا یقین ہے جیسے کہ ماں باپ نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور باپ کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تو ہم یقین سے کہتے ہیں یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے۔ اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہے کہ الصلاۃ عماد الدین جی کہاں سے آئی؟ یہ بات مدرسے سے پہنچی ہے۔ صفہ یونیورسٹی کالج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنایا، اس میں جو طالب علم تھے، عالمی یونیورسٹی تھی، اس میں حبشہ کے بھی تھے، اس میں ایشیا کے بھی تھے، اس میں یورپ کے بھی تھے، ان کو بتائی مدرسہ نہ ہوتا اور آگے سامنے طلبہ نہ ہوتے تو ہم تک کیسے پہنچتی یہ بات؟ تو معلوم ہوا کہ دین اہم ہے، نماز کا یہ درجہ ہے، روزے کا یہ ہے، جہاد کا یہ ہے، صدقے کا یہ ہے، یہ ساری چیزیں مدرسے سے پہنچی ہیں۔ اس معنی میں مدرسہ پورے عالم اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے، میاں کا بیوی پہ کیا حق ہے، بیوی کا میاں پہ کیا حق ہے، پتہ نہ چلتا۔ یہ دینی مدرسہ، یہ کالج، مدرسہ کالج انگریزی میں کالج کہیں گے، یونیورسٹی کہیں گے جامعہ کو انگریزی میں، یہ اس کالج یونیورسٹی کی برکت ہے۔ اسلام کی اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کی کفر نے ہمیشہ کوشش کی، اور اب ان کا پورا زور یہی ہے کہ اس ہڈی کو، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو توڑ دیں۔ پورے عالم میں طے ہے ان کا عالمی اسٹیبلشمنٹ، اس کا یہ فیصلہ ہے، ان کا یہ عزم ہے، لیکن فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، ان کا عزم نہیں چلے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات خراب ہیں، مدرسے والوں کے لیے بھی خراب ہیں، اور دکانداروں کے لیے بھی خراب ہے۔ یہ نہیں کہ مدرسوں پر آفت آ گئی، دکانداروں پر بھی آئی ہوئی ہے، بزنس مینوں پر آئی ہوئی ہے، ملازم پر آئی ہوئی ہے، ملازم کے اوپر جو افسر ہے اس پر بھی آئی ہوئی ہے۔ سب رو رہے ہیں، سب چیخ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مصیبت دینی مدرسہ پر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں رو رہے، یہ نہیں چیخ رہے اللہ کے فضل سے۔
یہ گڑ گڑا تو رہے ہیں، واویلا نہیں کر رہے۔ گڑ گڑانا اللہ سے ہوتا ہے، واویلا دنیا داروں کا دنیا داروں سے ہوتا ہے، مادے کا مادے کے سامنے ہوتا ہے، مادہ اپنے جیسے مادے کی پرستش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں واویلا، دہائیاں۔ گڑ گڑانا اور چیز ہوتی ہے، گڑ گڑانا تو اللہ اور بندے کے درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے بس۔ تو آفت سب پر آئی ہوئی ہے، یہ گڑ گڑا رہے ہیں اس آفت میں۔ مجاہدین پر بھی آفت آئی ہوئی ہے، افغانستان میں، شام میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، کشمیر میں۔ یہ مجاہدین واویلا نہیں کر رہے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ واویلا تو سپر طاقت کر رہی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، باعزت نکال دو اس مصیبت سے، میرے کندھے، میری جنازے کو کندھا دے دو، عزت سے میرا رخصتی کر دو۔ وہ واویلا کر رہی ہے، یہ واویلا نہیں کر رہے، یہ گڑ گڑاتے ہیں۔ اور مدرسوں پہ یہ صورتحال آنا نئی بات نہیں، جن پر یہ آتی رہتی، یہ عادی ہے اس چیز کے۔ لیکن یہ جب گڑگڑاتے ہیں تو یہ کنڈا کھڑکا دیتے ہیں، صدر مملکت کا، وزیر اعلیٰ کا، گورنر، یہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ کھٹکا کرتے ہیں، وہاں کنڈا کھٹکاتے ہیں۔ کبھی یہیں سے کھٹکا دیتے ہیں، کبھی عمرے پر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی جا کے کنڈا کھٹکا دیتے ہیں، اور وہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے مدد آ گئی۔ کنڈا کھڑکانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیسے یہ کام ہو گیا۔ یہ جو ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، جو آتا ہے دیکھتا ہے کہتے ہیں اس مسجد پہ 4 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، کہاں سے آیا؟ ہم سمجھتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں لگا، وہ سمجھتے ہیں 4 کروڑ لگ گیا، ہمیں لگتا ہے 4 پائی لگا ہے، ابھی صرف 4 پیسے خرچ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اربوں کا منصوبہ ہے۔ وہ دماغ کی اس ترازو سے تولتے ہیں، ہم دماغ کی اس ترازو سے تولتے ہیں، تول کا فرق ہوتا ہے، ترازو کا فرق ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ مانگتے ہی رہتے ہیں 4 کروڑ لگ گیا، ہم کہتے ہیں 4 ارب بھی لگ جائے تھوڑا ہے، ہم تو ہیں ہی مانگتے۔ یہ سیٹ ہے، یہ اعزاز ہے، ہم مانگتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مانگتے ہیں۔ انہوں نے یہ مانگنا سکھایا ہے کہ اپنے اللہ سے مانگتے رہو، اور نیک بندوں سے بھی دین کے کام کے لیے مطالبہ کرتے رہو، تمہیں بھی جنت مل جائے گی تمہارے صدقے سے، وہ جو دینے والے ہیں چندے انہیں بھی جنت مل جائے گی۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے اچھا اتنی بڑی نیکیاں یہ چندہ لینے والے کی وجہ سے مجھے مل گئی، میں تو بھاری سمجھتا تھا اپنے پر، یہ ہر مہینے آ جاتے ہیں مانگتے ہیں دے دیں، اس وجہ سے مجھے یہ یہاں آخرت کے یہ اجر مل گئے۔ وہاں اسے قدر آئے گی، مدرسے کے خیال آئے گا کہ اس کے طفیل مجھے یہاں کتنی بڑی عزت مل رہی ہے۔ تو مانگنے والے مانگتے رہیں گے، دینے والے سعادت مند دیتے رہیں گے، تم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہو، تم ناکام ہوگے انشاءاللہ۔ وہ حیران ہیں کہ بینک اکاؤنٹ ہم نے ان کے منجمد کر دیے، ان کے اکاؤنٹوں میں رقم آن لائن نہیں آتی، لوگ پیسہ جمع دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں، مدرسہ پھر چل رہا ہے۔ نیندیں اڑ گئی ہیں ان کی۔ اخبارات میں لکھ رہے ہیں کہ حکومت اور ان کی مشینری مالیاتی نظام کے آگے ہتھیار ڈال چکی ہے مدارس کے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ناکہ بھی لگا دیا، وہ ناکہ بھی لگا دیا، وہ ناکہ بھی لگا دیا، پھر چل رہا ہے، پھر تنور جلا ہوا ہے، روٹی لگانے والا روٹی لگا رہا ہے۔
سبزی بھی آ رہی ہے، گوشت بھی آ رہا ہے، پڑھانے والا پڑھا بھی رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، یہ تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ راستہ تمہیں کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ہم حیران ہیں اس چیز میں۔ تو اللہ چلاتا رہے گا انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک بعض سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر اپیل چندے کی کرتے ہیں بعض مدارس کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ خزانہ خالی۔ تو چندے کی اپیل گناہ نہیں، بری بات نہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آج کے اس حالات میں میڈیا، سوشل میڈیا پر مدرسے کا یہ حال نہ بیان کیا جائے، مصلحت اس میں ہے۔ یہ یہودی اور ان کے ایجنٹ خوش ہوں گے، بغلیں بجائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو ہم نے ان کو ناکچے نے چپوا دیے، اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، نعرہ لگائیں گے آپس میں۔ تو آج کے دور میں اپیل، ہم پر بھی ایسے سخت حالات ہیں، سوشل میڈیا پہ اپیل نہیں کرتے اس مصلحت سے۔ یہ نہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند تاریخی چیزیں دکھا دوں، سنا دوں آپ کو۔ سن 71 کی بات ہے، کتنے سال پہلے کی؟ تقریباً 50 سال۔ 3 ستمبر سن 71، چاند کے حساب سے 11 رجب 1391 ہجری، جمعے کا دن۔ حضرت کے پاس خود حساب رکھتے تھے آمد و خرچ کا۔ حضرت نے روز نامچے میں لکھا ہے مدرسے کے کہ آج 17 پیسے رہ گئے ہیں، صرف پیسے ختم ہو چکے ہیں، 17 پیسے۔ اب تو پائیوں کا حساب نہیں ہوتا نا، پہلے ہوتا تھا 10,450 روپے 20 پیسے۔ اب وہ پیسے، اب تو پیسہ ہی نہیں ہے، اب تو پیسہ ہی نہیں۔ یہ روز نامچے میں تاریخی تحریر ہے حضرت کی کہ آج پیسے ختم ہو گئے۔ کہاں سے آئے؟ بھیکاری نے مانگے، بھیکاری نے، اللہ کے بھیکاری نے اللہ سے بھیک مانگی، مدرسہ چل رہا ہے۔ آج 50 سال ہو گئے۔ یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی برکت، یہ ان کا اخلاص ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، تھوڑے سی دھکا مل گیا، پھر تھوڑی دیر، پھر 24 رجب کی بات، تقریباً 13 دن بعد پھر جمعرات کا دن ہے، اور 16 ستمبر سن 1971 پھر لکھ رہے ہیں کہ صرف خزانے میں 19 پیسے باقی رہ گئے ہیں، مدرسے میں پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ پیسے 19 ہیں، مسجد حامد پر 4 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ سیٹ ہماری بھکاریوں کی ہے، ہم سے یہ سیٹ دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ ہم تم سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اتنا پیسہ مل سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس بیٹھے بیٹھے مجھے آج اسٹیبلشمنٹ اور اہم ذمہ دار لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا دوں، میں پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، لیکن ایسے پیسے کو ہم جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کے فضل سے ہم اس نوالے کو اپنے طالب علم کے پیٹ میں نہیں داخل کرنے دیتے۔ ہم اسے بھوکا اور فاقے سے تو رکھ سکتے ہیں، حرام کا لقمہ اور دانہ اس کے پیٹ میں نہیں اتارنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دور ہم پر آتا ہے، اب بھی چل رہا ہے، پہلے بھی چلا۔ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، اور ایم آر ڈی کا دور تھا، اور علماء تک ہمارے مخالف تھے، کیونکہ سیاسی چیزیں تو سیاسی علماء سمجھتے ہیں، غیر سیاسی نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح کے لوگ جب سیاست میں آئیں گے کام خراب کریں گے۔ اگر سیاسی مہمات اور سیاسی جنگ سیاسی علماء کے سپرد کر دیں تو بس وہ بہتر ہے، کہیں کہ ہم ان کے پیچھے اس معاملے میں۔ حتیٰ کہ علماء مخالف، مولانا فضل الرحمان پنجاب کی کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، ایسی گندی چیز ہو گئے تھے وہ لوگوں کی نظروں میں۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دست شفقت رکھا. لاہور میں قدم رکھنے کی کوئی جگہ جمعیت کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں تھی. ایسی نفرت کی ہے دنیا داروں نے نہیں، دینداروں نے. ان امتحانات سے گزرے. اس دور میں حضرت جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے تو ہمارے مدرسے پر بے عتاب تھا. ہم بھی کفر کے راستے پہ چل رہے تھے الیاذ باللہ بعض لوگوں کی نظروں میں. اچانک حضرت کی وفات ہو گئی اور اسی وجہ سے چندہ دینے والوں نے چندہ بند کر دیا کہ پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مدرسہ بند کرنے کا سوچتے تھے حضرت. اسی حال میں حضرت دنیا سے چلے گئے. ہم پر تو پہاڑ ٹوٹ گیا کیونکہ ہمیں تو تجربہ ہی نہیں تھا. پڑھ کے فارغ ہوئے، بڑوں کا سایہ سر پہ ہوتا ہے تو انسان بے خبر مست رہتا ہے اپنی زندگی. اسے نہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک چھتری ہوتی ہے، اس کے نیچے مزے کی زندگی گزارتے ہیں. وہ چلے گئے. ادھر مدرسے کا یہ حال. پیسہ تھا نہیں تو ہماری تو ہمت ٹوٹ گئی. ضیاء الحق کا زمانہ تھا. جنید جو وزیر اعظم تھے، محمد خان جنید جو تعزیت کے لیے آئے. 5 لاکھ روپے سن 88 میں بہت بڑی رقم ہے. آج کے 3 کروڑ تو بنی جائیں گے، 2.5-3. انہوں نے کہا مدرسے کو نہ. ہم نے کہا سوچ کے شورا میں رکھیں گے پھر جواب دیں گے. شورا میں دوستوں نے بعضوں نے کہا کہ اللہ کی مدد ہے، وہ بھی حالات ایسے سخت ہیں. ہم نے کہا نہیں، اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ امتحان ہے. ہمارے اکابر نے سرکاری امداد قبول نہیں کی. سرکاری حکومت امداد ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ سے خنجر گھونپتی. ہمارے ساتھی اللہ کا شکر شورا کے سمجھ گئے، مان گئے، اور ہم نے شکریہ کے ساتھ وہ ان کے 5 لاکھ روپے جنیجوں کو واپس کر دیے. ہم نے کہا اپنی ذاتی جیب سے 1 روپیہ بھی آپ دیں گے سر آنکھوں پر قبول ہوگا. سرکاری امداد 5 لاکھ ہمیں منظور نہیں ہے. سب نے کہا بے وقوف، مدرسہ ڈوب رہا ہے، پیسہ نہیں. انہوں نے بعضوں نے ایسے بھی تھے کہنے والے تبصرہ. لیکن ادھر ہم نے امداد واپس کی، ادھر غیبی طرف آنا شروع ہو گیا پیسہ. ہمارا گمان بھی نہیں کہاں سے اللہ نے کیا. وزیر نے بیان دے دیا اخبار میں کہ جنیجو صاحب نے 5 لاکھ روپے مدرسے کو دیے جامعہ. ہم نے تو نہ اخبار میں دیا نہ کچھ کیا. وہ آئے چلے گئے، چپ تھے ہم. خاموشی سے انہوں نے کہا، ہم نے واپس کر دی، ان کی مسترد کر دی اپیل شکریہ کے ساتھ. جب وزیر نے اخبار میں دیا تو مجبوراً ہمیں اخبار میں دینا پڑا کہ ہم نے نہیں لی، واپس کر دیا. جب جنیجو آئے تھے، محفوظ الرحمان صاحب بھی آ گئے تھے اور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو اسلام آباد میں ایک وفاقی وزیر نے مولانا سے کہا کہ یہ جناب آپ کے مدرسوں نے اخبار میں یہ دے دیا کہ ہم نے واپس کر دی امداد. کیوں کہا؟ انہوں نے کہا پہلے آپ نے دیا ہے، آپ اخبار میں نہ دیتے تو وہ بھی اخبار میں نہ دیتے. آپ نے کیوں دیا اخبار میں؟ جب آپ نے دیا تو وہ بھی دیں گے. اب چپ ہو کے بیٹھ گئے. 3-4 مہینے کے بعد سیکٹری، وفاقی سیکٹری، ایک رمیز نام تھا ان کا غالباً، اس وقت بھی بوڑھے تھے، وہ آئے کہنے لگے کہ میں یہ جو فنڈ حکومت سے مدرسوں کو آتے ہیں، یہ فائل میرے ہاتھ سے ہو کر جاتی ہے. یہ میرے ہی ہاتھ سے فائل آئی تھی. یہ واحد فائل ہے ایسی جو میں نے زندگی میں دیکھی کہ واپس ہوئی، جس نے امداد مسترد کر دی. میں اس مدرسے کی اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں صرف، اور کوئی مقصد نہیں. پھر انہوں نے اپنی جیب سے 10,000 روپے دیے کہ یہ میری کمائی کے پیسے، یہ قبول کر. ہم نے لے لیا. تو کہاں سے آتی؟ اللہ دیتا. گھبرانا نہیں. حالات سخت ہیں لیکن اللہ مدد کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم، ان کے مدرسے میں طالب علم، ہر طالب علم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوتا تھا فاقے کی وجہ سے.
وہ آئے کہ حضرت بھوک سے برا حال ہے، کپڑا ہٹا کے دکھایا پتھر بنا ہوا ہے۔ مدرسے کے محتمیم انچارج اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا ہٹایا تو سب طالب علم حیران رہ گئے کہ ہمارے استاد کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ایک ہے ان کے 2 ہیں۔ خدا نہ کرے ایسا موقع ہے، برا موقع نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر یہ نوبت آ گئی تو اس دن شکر کرنا کہ صفہ کے طالب علموں کی سنت اللہ نے ہمارے ذریعے زندہ کرا دی۔ استاد بھی اس دن شکر کرے کہ اللہ نے میرے پیٹ پہ 2 پتھر بنوا دیے، کچھ نہ صحیح شاید اس پتھر کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ تو ہم بیکاریوں سے ٹکر مت لو، ہمیں اس سیٹ پر فخر ہے، اعزاز ہے، الحمدللہ اللہ یہ سیٹ باقی رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے اور ہمارا حشر بھی اللہ کے بھکاریوں میں ہو قیامت کے دن، ہم جنت میں بھی اللہ کے بھکاری کی حیثیت سے جائیں۔ تو ٹھیک ہے ہماری بھی سر و سامانی ہے، لیکن ہمیں اس پہ کوئی شرم نہیں آتی، کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ بھٹو کے زمانے میں بات لمبی ہو رہی لیکن اہم بات ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وقت لوں گا۔ بھٹو کا جو دوسرا دور تھا، یحییٰ خان کے زمانے میں الیکشن جیت کے جب وہ آئے تھے تو ایک بڑی طاقت تھی، کرسی پہ ہاتھ مار کر کہا تھا اور کرسی بڑی مضبوط ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہ تمام دینی مدارس سرکاری تحویل میں لے لیے جائیں، مدرسے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ کفر عالمی اسٹیبلشمنٹ ہمارے حکمرانوں کو، پارٹیوں کو استعمال کرتی، اس وقت سے منصوبہ بندی، اس سے پہلے سے یہی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، حق کو باطل کا مار کر چلتا رہے گا اسی طرح۔ حضرت کی راتوں کی نیند جو ہے نا وہ حرام ہو گئی تھی پریشانی میں، کیونکہ وہ تو مدرسہ قبضے میں لے کے ختم، پولیس تالا لگاتی ہے، سیل کر دیتی، بند، کل سے ماسٹر صاحب آئیں گے، ماسٹر نہیں آئے گی، استانی آئے گی، استاد آئے گا، بس اے ایپل اور بی بیبی، سی کیٹ، الف اللہ ختم، اے ایپل اور بی بیبی سی کیٹ۔ تو وہاں حضرت کی کچھ زمین تھی، 5-6 کنال پیچھے ذاتی، حضرت نے اس پہ درخت لگوائے سائے دار بڑے بڑے کہ اگر حکومت نے مدرسہ قومی تحویل میں لے لیا، چھین لیا، تو ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہم قال اللہ قال الرسول پڑھاتے رہیں گے، اس جگہ بیٹھ کر یہاں جاری رکھیں۔ تو بہرحال وقت سخت ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس طرح مت کریں اپیل جس سے بدخواہ خوش ہوں، کفر غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ہماری مدد اللہ کرے گا انشاءاللہ، جاری ہے، اللہ کے نیک بندے کریں گے۔ عوام میں، تاجروں میں، دکانداروں میں جو چندہ دے رہے ہیں اور حالات کی خرابی کی وجہ سے چندہ نہیں دے رہے، اب وہ اگر 10,000 دے رہے تھے تو اب 10 روپے دیں، چھوڑے نہیں دینا، شرمانا نہیں 10 روپے دیتے وقت، کیونکہ ہو سکتا ہے تنگی کہ یہ 10 روپے اس وقت کے 10 لاکھ سے زیادہ اللہ کے ہاں وزن رکھیں، شرمانا نہیں دیتے۔ 1 روپیہ ہو 1 روپیہ دو اللہ کے راستے میں، 10 ہوں تو 10 دو، اور 10 کروڑ ہوں تو 10 کروڑ دو، دینے والوں میں نام شامل رکھو، لینا تو ہر ایک لگا ہوا ہے لینے میں، یہ تو کسی کسی کو سعادت ملتی ہے۔ لہذا یہ ایک ایسا مارکہ ہے جس میں اس مہم میں، اس جنگ میں ہمارے ساتھ اللہ کی فضل سے طلباء، علماء، غریب عورتیں، دیہاتوں کی عورتیں، شہروں کی عورتیں شامل ہیں، ہمارے تاجر برادری شامل ہے، ہمارے مزدور شامل ہیں، ہمارے کسان شامل ہیں، ہمارے غریب شامل ہیں، ہمارے مالدار شامل ہیں، وہ ہمارے پر ہیں، ہمارے بازو ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے کان اور ہماری آنکھیں ہیں، یہ سب لوگ جو پیسہ کما کر ہمیں سپرد کرتے ہیں، ہم پر اعتماد کرتے ہیں، دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس مارکے میں، اس خیر کے کام میں ہمارے پر، بازو
کان ناک آنکھیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور قبول فرمائے، جو ہماری کوتاہی ہیں درگزر فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، دل کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی اور جہان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر دل کے جہان میں اللہ کو تمہاری خیر نظر آئی کہ دل مخلصانہ ہے، اخلاص سے لے رہا ہے، اخلاص سے دے رہا ہے اور اخلاص سے خرچ کر رہا ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے جان لیا تمہارے دل میں خیر ہے، نیت اچھی ہے، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں بہتر دے گا، جو تم سے لے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ لیکن دل، اللہ سے دل کا معاملہ صاف رکھو۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، بخشش کی بشارت بھی مل رہی ہے۔ تو اگر یہ ہم سے بجلی کا بل لے رہے ہیں جبراً، حرام ہے مسجد مدرسے سے لینا، گیس کا بل لے رہے ہیں حرام ہے، پانی کا بل لے رہے ہیں، ٹیلی فون کا بل لے رہے ہیں، حرام ہے لینا، لیتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دیتا رہے گا، تمہارے لیے جہنم کا وبال بن جائے گا یہ، اور دینے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ استقامت دے اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب